بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزشتہ اتوار کو ہم نے دوسرے شان نزول کے متعلق پڑھا تھا اور سمجھنے کی کوشش کی تھی، چونکہ اس وقت ہمارا پی پی ٹی ریڈی نہیں تھا اور اس کی وجہ سے تفصیل کے ساتھ وہ کلاس نہیں ہو سکی، اس لیے خیال یہ تھا کہ اسی کو مکمل کر لیں گے۔ جیسے پہلے بات آئی ہے کہ سب سے پہلے کون سی آیات نازل ہوئی، اس سلسلے میں دو روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی ہیں، دوسری روایت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے سب سے پہلے۔ لیکن جو سیرت کے اور تاریخی اور تفسیری شواہد ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو مسلم اور راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سورہ علق ہی نازل ہوئی۔ جن روایات میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہے، وہ سورہ فاتحہ سب سے پہلی وہ سورت ہے جو مکمل ایک ساتھ نازل ہوئی، تو مکمل ایک ساتھ نازل ہونے کے حوالے سے سورہ فاتحہ پہلے ہے، لیکن آیات جو نازل ہوئی اس اعتبار سے سورہ علق پہلے ہے، تو سورہ علق پہلے اور اس کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی 4-5 آیات نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ جو سورۃ المدثر ہے، پہلے ہم نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ مدثر اور مزمل ان دونوں کے معنی ہیں چادر اوڑھے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر مخاطب کیا گیا ہے۔ مدثر کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر کے آپ نے مطالبہ کیا تھا، زملونی زملونی، دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو، بہت جاڑا ہو رہا تھا، تو آپ نے یہ مطالبہ کیا۔ تو لاڑ و پیار کا ایک انداز ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ ارشاد فرمایا، اور اس میں ایک بہت بڑا سبق ہم سب کے لیے بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حالانکہ یہ تقریباً 6 مہینے کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی، لیکن اس میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ نبوت کا کام اور دنیا کی ہدایت کا کام اوڑھ کر لیٹے رہنے سے ہونے والا نہیں ہے، اٹھو اور کام پر لگو۔ دراصل یہ اس کے اندر ایک سبق ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا کہ 4-6 مہینے تک آپ اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے، لیکن ایک جھنجھوڑنا مقصود تھا، اور جھنجھوڑنا بھی انتہائی پیار کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ۔ تو محبت کے سلسلے میں ہمارے پاس اردو کے اندر بھی یہ بات رائج ہے کہ بچہ اگر کسی کام میں لگا ہوا ہے تو اسی کام کے ساتھ اس کو مخاطب کیا جاتا ہے، محبت کے ساتھ اس کو مخاطب کرتے ہیں کہ کھیلنے والے بچے اس طرح سے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اسکول جانے والے بچے کون ہیں بھائی؟ اسکول جانے والے بچے کون ہیں؟ یہ اسکول جانے والے بچے آ جاؤ، میرے پاس سے چاکلیٹ لے لو۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، اور عرب کے اندر یہ طریقہ بہت زیادہ رائج تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی پیار و محبت کا بھی اظہار کیا،
اور اس محبت کے ساتھ ذمہ داری کی طرف بھی اللہ نے توجہ دلائی۔ چنانچہ جو ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آیات پر آپ غور کیجئے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو جاؤ ڈراؤ لوگوں جو غلط کاموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جا کر کے انہیں ڈراؤ، اور صرف ڈراؤ نہیں، اللہ کا تعارف بھی کرواؤ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ یہ 4 آیتیں اس کے بعد نازل ہوئی۔ تو اگر ہم کنیکشن کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو بہت اس کے ذریعے سے آپ گویا کہ تفسیر کو انٹرٹینمنٹ کریں گے، اس سے آپ لطف اندوز ہوں گے کہ اللہ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے مخاطب فرمایا ہے۔ یہ بات پہلے آ چکی ہے، پھر ایک بار پڑھ لیں گے۔ روایات صحیحہ معروفہ کی روح سے سب سے پہلے سورہ اقرا کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، پھر کچھ مدت تک نزول قرآن کا سلسلہ بند رہا، جس کو زمانے فترت کہا جاتا ہے، فترت وحی کہا جاتا ہے۔ اسی زمانے فترت کے آخر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے، اوپر سے کچھ آواز سنی تو آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں سورہ اقرا کی آیات لے کر آیا تھا، وہی آسمان کے نیچے فضا میں ایک معلق کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی طبعی رعب، ہیبت کی کیفیت طاری ہو گئی جو غار حرا میں نزول اقرا کے وقت میں جو حالت تھی۔ تو یہ اس کا شان نزول ہے۔ اب وہی بات ہے کہ اگر ہم کو قرآن پاک کو دیکھیے، میں اس کو الگ الگ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹے ہوئے، یا ایھا المدثر اے لحاف میں لپٹے ہوئے۔ یہاں پر آپ دیکھیے اے کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ یا ایھا پورا ملا کر کے، یا ایھا اے۔ دیکھیے ایک ہے یا ابنی، اور ایک ہے یا بنیا۔ یا ابنی اے میرے بیٹے، ابنی کے معنی میرا بیٹا، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے۔ انداز کا فرق ہوتا ہے۔ ایسے ہی یا ابی کہ کیا معنی؟ اے میرے ابا جان۔ یا ابتی اور زیادہ محبت کے ساتھ، یا ابتی اے میرے پیارے ابا جان۔ انتہائی محبت کے لیے ایک الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، عام محبت کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مخاطب کر کے فرمایا تھا اپنے والد کو، یا ابتی فعل ما تؤمر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا فرمایا تھا؟ یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں خواب میں تم کو ذبح کر رہا ہوں،
تو اس وقت جب کہ باپ کی طرف سے بیٹے کو ذبح کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، تو اس وقت بھی بیٹے کے دل میں باپ کے حوالے سے اتنی محبت اور اتنی شفقت تھی کہ اس وقت بھی بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، کوئی حرج کی بات نہیں، افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا کر دیجیے۔ ٹھیک ایسے ہی حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی، اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، کیا؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ تو بہرحال ایسے ہی یہاں پر یا ایوہا، ایوہا یہ تھوڑا سا سمجھنے کی چیز ہے۔ یہاں پر اگر صرف اس کے بغیر صرف یہ یا کہہ دیا جاتا تو کافی تھا، یا کہہ دیا جاتا تو کافی تھا، لیکن ایوہا اس کے اندر تخصیص اور اہتمام اور بہت زیادہ پیار و محبت کو لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا ایوہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہا، اے المدثر، لحاف میں لپٹے ہوئے، یا ایوہا المدثر، اے لحاف میں لپٹے ہوئے۔ تو مدثر کے معنی لپٹے ہوئے۔ قم فانذر، دیکھیے یہ قم جو ہے نا، کیا ہو گیا؟ قم کے معنی آپ غور کیجئے، قام یقوم کے معنی کھڑے ہونا، قم اس کا امر کا صیغہ ہے، حکم دینے کے معنی میں۔ قم، آپ کھڑے ہو جائیے، آپ کھڑے ہو جائیے۔ تو وہاں پر جو وہ سینیریو ہے، اگر آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے لیٹ گئے، اللہ نے دوسری مرتبہ جب آیات نازل فرمائی تو کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیے، مطلب یہ آرام کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد فرمایا کرتے تھے لا راحت علی بعد الیوم، لا راحت علی بعد الیوم، آج کے بعد مجھے کوئی راحت کا موقع نہیں ہے، کوئی آرام کرنے کا موقع نہیں ہے۔ قم فانذر، آپ ڈرائیے، قم فانذر، آپ ڈرائیے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ وربک فکبر، اور آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ وربک فکبر، اس کے شلس بھی ہے شل، سوری بھئی آپ لوگوں کو تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے، اس کو چیک کر لینا چاہیے۔ انشاءاللہ میرے خیال میں تھوڑے دن میں جم جائے گا، بیٹری اس میں ویک ہے شاید، وہ چل رہا نہیں۔ خیر ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور آپ اپنے کپڑے پاک کیجئے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہیے۔
یہ جو ہے آیات یہاں سے دیکھیے ہمارے کام کی چیز ہے جو ہم کو سب سے پہلا لفظ جو ہمارے لیے ہے وہ یا ایہا، اس کے سلسلے میں تفصیل آ چکی ہے، اے ایمان والو، اے لوگو۔ یہ لفظ قرآن پاک میں تقریباً 153 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور الحمدللہ ہم سب کو یہ یاد ہے، اور گویا کہ یہ ایک لفظ کا یاد کرنا قرآن پاک کے 153 الفاظ کے یاد کرنے کے برابر ہے۔ المدثر، اس کا مادہ ہے دال ثا را، یعنی جو اس کے روٹ ورڈز ہے، مدثر کے جو روٹ ورڈز ہے وہ ہے دال ثا را۔ ہم لوگ سب پڑھے لکھے ہیں کہ روٹ ورڈز کی اہمیت کسی بھی لینگویج میں اور کسی بھی ڈکشنری میں کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ انہی روٹ ورڈز کو لے کر کے پورے دوسرے ورڈز بنتے ہیں، تو دال ثا را یہ روٹ ورڈز ہے۔ اس کے معنی ہے لپٹنا، اس کے معنی ہے لپٹنا یا چادر اوڑھنا۔ یہ لفظ قرآن پاک میں اگرچہ کہ یہاں پر ایک ہی مرتبہ آیا ہے، اس سے زیادہ یہ لفظ قرآن پاک میں کہیں اور نہیں آیا۔ قم فانذر، قم اس کے معنی ہے، آپ لوگ اگر یہ نوٹ کرنا ہو تو کر لیجئے، کیونکہ جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ قم اس کا مادہ ہے قاف واو میم، قوم، جو قوم کہا جاتا ہے نا، یہ اسی سے ہے، قم سے، قام یقوم قوما قیاما، قیام نماز کا قیام ہے، تو قاف واو میم یہ اس کے روٹ ورڈ سے معنی کھڑا ہونا، اٹھنا، کھڑے ہونے کی حالت اختیار کرنا۔ قم یہ فعل امر ہے، حکم دینے کا صیغہ، جس کا مطلب ہے کھڑے ہو جاؤ یا اٹھو۔ یہ لفظ قرآن مجید میں مختلف مشتقات کے ساتھ قام تقوم تقومون کے طور پر کئی مرتبہ آیا ہے، خاص طور پر قم اٹھو یہ لفظ قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے، ایک مرتبہ سورہ مدثر میں ہے اور دوسری مرتبہ سورہ مزمل میں ہے۔ اور فانذر، فانذر اس کا مادہ ہے نذر، نون ذال را، اس کے معنی ہے ڈرانا، خبردار کرنا۔ یہ لفظ مختلف طریقوں سے قرآن پاک میں 130 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ نذر اس مادے کے ساتھ لفظ کہیں نذیر آیا ہے، کہیں انذار آیا ہے، کہیں پر انذر آیا ہے، تو اس طرح سے مختلف الفاظ کے ساتھ کہیں بھی ہو ڈرنے کے معنی میں رہے گا، ڈرانے کے معنی میں رہے گا۔ یہ ڈرنا اور ڈرانا سب جگہ مشترک۔ بقیہ ڈراؤ، میں ڈرتا ہوں، ڈرانے والے، ڈرنے والے، نہیں ڈرنے والے، یہ اس طرح سے تبدیل ہوتا رہے گا۔ اس طرح سے قرآن پاک میں 130 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم سب کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ نذر نون دال را یہ جو مادہ ہے اس کے معنی میں ڈرنے کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک نکتے کی بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ڈر 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ڈر جو ہے 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو شیر سے ڈر ہے، ایک آدمی سانپ سے ڈرتا ہے، اور ایک اپنے والد سے ڈرتا ہے، لیکن دونوں کے ڈر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ شیر سے جو ڈر ہے وہ ہیبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور والد کا جو ڈر ہے وہ عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ یہ میرے بڑے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی غلط عادت ہو گئی، اس طرح اب یہ جو گیا گزرا دور چل رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو کچھ سگریٹ وغیرہ پینے کی عادت ہو گئی، تو اگر والد صاحب نہیں پیتے ہوں اور بیٹے کو عادت ہو گئی، تو اس موقع پر اگرچہ کہ والد کو پتہ ہے کہ بیٹے کو یہ عادت ہو گئی ہے، وہ اگنور بھی کر رہے ہوں، تب بھی وہ بیٹا والد کے سامنے نہیں پیتا، کہیں جا کر کے چھپ کے باہر نکل کے پی کے آ جاتا ہے۔ یہ جو والد کی طرف سے جو احترام ہے، یہ اس کی عظمت کی وجہ سے ہے، اس کی شفقت کی وجہ سے۔ اس لیے نذیر کے اندر جو بات پائی جاتی ہے، وہ نذیر کے اندر بات ڈرانے کی شفقت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر کے نام سے یاد کیا،
انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق بات دے کر کے بھیجا، کیسے کہ آپ خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں۔ تو نذیر وہ ڈرانا ہے جو شفقت اور محبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے ڈراتے تو تھے، لیکن ایسے ڈراتے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو ڈراتا ہے، ایسے نہیں جیسے شیر سے ڈر ہے، ببر سے ڈر ہے، وہ ڈر نہیں۔ تو نذیر کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے اس کے مادے میں کہ محبت اور شفقت کے ساتھ جو ڈرانا ہوتا ہے وہ یہاں پر مراد ہوا کرتا ہے نذیر میں۔ تو یہاں اللہ نے فَأَنذِرْ کہا، اے نبی جی آپ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ تو یہاں ڈرانے سے مراد وہی شفقت اور محبت کے ساتھ ڈرانا مراد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا بھی کرتے تھے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور آپ اپنے رب کی تکبیر یعنی بڑائی بیان کیجئے۔ ربک کا کے معنی اپنا، یعنی اگر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ رب کی آپ کے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اصل میں کا کے کیا معنی ہے؟ آپ، جو آگے آئے گا تھوڑے دن میں انشاءاللہ۔ تو کا کے معنی آپ، تو آپ کے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ آپ کے رب کی بولے تو آپ اپنے رب کی ہی مراد ہوا نا۔ تو آپ کے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ یہاں پر جو واو ہے یہ واو تو حرف عطف کے لیے ہے، اس کے معنی اور کیا آتے ہیں؟ ربن، اس کا مادہ جو ہے را با، یہ جو دو با ہوتے ہیں یہ دو کی علامت کے طور پر یہ تشدید ڈالتے ہیں۔ دیکھیں یہ تشدید جو ہوتی ہے، یہ کوئی بھی لفظ اس میں دو چشمی آتے ہیں، تشدید میں جو دو چشمی ہیں وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ایک حرف ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ دو مل کے مرج ہو گیا ہے، وہ مرج ہو کے ایک بنا ہوا ہے، یہ بتانے کے لیے۔ اس لیے جب اس کو کھولتے ہیں تو یہ دو نکل کے آتا ہے۔ وہاں پر ہے آپ دیکھ رہے ہیں با ایک ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ با یہاں پر دو ہے، کیونکہ یہ جو مرج ہوا تھا اس کو یہاں پر کھول دیا گیا، ربن۔ تو دو با، اس کے معنی پرورش کرنے والا، مالک یا حاکم۔ اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں، پالنا اور پرورش کرنا وغیرہ۔ تو اس میں ایک بات جو اہم ہے رب کے اندر وہ یہ ہے کہ رب کہتے ہیں اس ذات کو جو ہر کسی کی جو ضروریات ہے ان ضروریات کو اس تک پہنچا کر کے پورا کرے۔ اللہ کے فضل سے ہم جہاں ہیں ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا، اے اللہ آپ سارے عالم کی ایک ایک چیز کو روزی کیسے دیتے ہیں؟ یہ واقعہ جو ہے علامہ آلوسی علیہ الرحمٰن نے روح المعانی میں بیان کیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا کی ہر چیز کی ذمہ داری، رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ اس کے ذیل میں بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ سارے عالم کو روزی کیسے دیتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ سامنے جو پتھر ہے اس پتھر کو مارو اپنی لاٹھی سے۔ مارتے ہی لاٹھی کا وہ پتھر کا کی ایک پرت اڑ کے نکل گئی۔ پھر فرمایا کہ دوسرا مارو تو اس کی دوسری پرت اڑ گئی۔ پھر فرمایا تیسرا مارو تو تیسرے مار پہ تیسری پرت اس کی اڑ گئی، اور دیکھا کہ اندر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے پتھر کے بیچ میں، جہاں سے کوئی جانے کے لیے اندر کوئی سوراخ بظاہر نہیں، تو بیچ میں ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے منہ میں ہرا بھرا پتا ہے، اور وہ کیڑا پڑھ رہا ہے، اللہم انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا یخفى علیک شیء من امری۔ وہ کیڑا پڑھ رہا ہے، اے اللہ آپ میری آواز کو یہاں سے سنتے ہیں اور آپ یہاں مجھے دیکھ رہے ہیں، اور آپ میرے ظاہر اور باطن ہر ایک کو جانتے ہیں، وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِّنْ أَمْرِي، میری کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہاں وہ کیڑا زبان سے پڑھ رہا ہے۔
تو رب کس کو کہتے ہیں؟ جو جہاں ہے وہاں اس کی ضروریات کو اللہ پہنچاتے ہیں. تو رب وَرَبَّكَ، اور آپ اپنے رب کی تکبیر. لفظ رب قرآن مجید میں بہت کثرت سے آیا ہے مختلف صیغوں کے ساتھ، جیسے ربک، ربی، ربکم وغیرہ. لیکن لفظ ربک، تمہارا رب، یہ لفظ قرآن پاک میں 215 مرتبہ استعمال ہوا ہے. ربک یہ 215 مرتبہ استعمال ہوا ہے. فکبر یہ دو لفظوں سے مل کے بنا، ایک فا اور کبر. فا اور کبر یہ دو سے مل کے. فکبر ایک لفظ نہیں ہے. یہ فا یہ ترتیب ہے جس کا مطلب ہے پھر، یعنی پھر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور فکبر یہ تھوڑا سا چھپ گیا یہاں. فکبر اس کے معنی ہے، دیکھیے، کاف با را، اس کے روٹ ورڈ سے معنی ہے بڑا ہونا یا بڑائی کرنا. لفظ کبر قرآن مجید میں اپنے مشتقات کے ساتھ 16 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اس کے اندر بڑائی کے معنی پائے جاتے ہیں. اسی سے بنا اللہ اکبر، اس کے اندر کاف با را آیا. اسی سے بنا ہے کبیر، اس کے معنی بڑے کے آتے ہیں. اسی کے معنی ہے، اسی سے بنا ہے کبارا. ایک جگہ قرآن پاک میں آیا ہے کبارا. اس طرح سے بہت سارے الفاظ اس مادے سے آتے ہیں. بہرحال یہ 16 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. آپ لوگ ترجمہ کیجئے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور آپ اپنے رب کی تکبیر بڑائی بیان کیجئے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہاں بھی وَثِيَابَكَ، واو ثیاب کا، یہ تین سے مل کر کے ایک لفظ بنا ہے. واو کے معنی تو ہم کو معلوم ہے. ثیاب یہ ثوبن کی جمع ہے. یہ ثوبن یہ لباس اور کپڑے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. چونکہ ثیاب جمع ہے جس کا مفہوم عام طور پر جسم پر پہنے جانے والے کپڑے یا لباس سے ہوتا ہے. اور یہ کاف یہ ضمیر ہے مخاطب کی. یہ بہت زیادہ قرآن پاک میں بھی استعمال ہے، مختلف جگہوں پر استعمال ہے. لفظ ثیاب قرآن مجید میں 8 مرتبہ مختلف سیاق و سباق کے ساتھ استعمال ہوا ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، فَطَهِّرْ، طَهِّرْ، یہ فا تو ہم کو پتا ہے پھر کے معنی میں، اور طاہر کے معنی ہے آپ پاکیزہ ہونا، صاف کرنا، پاک کرنا. طَاہَرَ، طہر کے معنی اس کا وہ ہے. 31 مرتبہ مختلف مادوں کے ساتھ یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. طہارت اسی سے بنا ہے، طہور اسی سے کہا جاتا ہے، مطہر نام رکھا جاتا ہے وہ اسی سے ہے، مطہر بھی، مطہر بھی. تطہیر اسی سے بنا ہے، اور اطہر اسی سے بنا ہے بہت زیادہ پاکیزہ. اس طرح سے طہر، اور اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، دیکھیے واو تو آپ کو پتا ہے، واو اور کے معنی میں، اور رجز، رجز اس کا مادہ ہے را جیم زا، گندگی، ناپاکی، عذاب یا نجاست. قرآن میں رجز کا لفظ عمومی مفہوم بتوں کی گندگی اور شرک اور گناہ کی ناپاکیوں سے ہوتا ہے. اس سے مراد دیکھیے ایک حقیقی گندگی ہے اور ایک معنوی گندگی ہے. عام طور پہ رجز کا لفظ قرآن پاک میں جو گندگی کے لیے آیا ہے اس سے کون سی گندگیاں مراد ہے؟ گناہوں کی گندگی، شرک و بت پرستی کی گندگی، غیبت اور چغل خوری کی گندگی، اور شرک کی گندگی، یہ گندگیاں مراد ہوتی ہیں. یہاں الرجز کے ساتھ معرفہ، تعریف والا استعمال ہوا، جس کا مطلب ہے خاص طور پر وہ ناپاکیاں جو بت پرستی، کفر یا شرک سے متعلق ہو. دیکھیے والرجز، یہاں پر رجز کے ساتھ الف لام آیا ہے. ایک قاعدہ یہاں یاد رکھ لیجئے، گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو عام طور پر الف لام یہ دا کے معنی میں آتا ہے، THE دا. یعنی کسی چیز کو پرٹیکولرلی خاص طور سے اگر مخاطب کرنا ہے، بتانا ہے، تو وہاں پر یہ الف لام کا استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر رجز صرف الگ سے اللہ نے بیان نہیں کیا، بلکہ یہاں رجز کو الف لام کے ساتھ بیان کیا، جس سے ایک خاص گندگی مراد ہے جو اس زمانے میں بہت زیادہ رائج تھی، ابھی بھی بہت ہے. وہ کیا؟
شرک و بت پرستی، والرجز وہ گندگی کو آپ چھوڑ دیجئے، گندگی کو چھوڑ دیجئے۔ تو کون سی گندگی مراد ہے؟ یہاں پر شرک والی گندگی اور بت پرستی والی گندگی مراد ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ فہجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بت پرست تھے نہیں، تو جب آپ بت پرست نہیں تھے تو آپ کو کیوں کہا گیا کہ آپ چھوڑ دیجئے؟ تو دراصل بہت ساری مرتبہ قرآن پاک نے یہ طریقہ استعمال کیا کہ مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، تاکہ قوم کو اور امت کو یہ سمجھ میں آئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے منع کیا گیا تو ہما شما کی کیا حقیقت ہے، ہمیں تو اور بدرجہ اولا اس سے بچنا چاہیے۔ تو فہجر، اس کے اندر ایک لفظ فا ہے اور ایک لفظ ہے ہجر، اسی سے ہجرت بنا ہے، چھوڑ کے جانا۔ ہجرت میں کیا ہوا؟ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، ٹھیک ہے؟ تو ہجر کے معنی چھوڑنے کے آتے ہیں۔ اس کا مادہ ہا جیم را، معنی ترک کرنا، چھوڑ دینا یا علیحدگی اختیار کرنا۔ یہ لفظ اپنے مشتقات کے ساتھ قرآن پاک میں یہ لفظ بھی 31 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہے۔ الحمدللہ 2 ہفتے اس کا ہو گئے، انشاءاللہ آگے ہم دوسری آیات کو لیں گے۔ ذہن میں یہ ہے کہ مختصر ہمارے یہ تفسیر کا ختم ہونے کے بعد 5 منٹ کے لیے ہم کچھ مسائل بھی پڑھ لیں گے۔ وہ بہت سارے مسائل وہ ہے جو ہم کو معلوم ہی ہیں۔ مسائل میں احکام و مسائل کا ایک چیپٹر ہے، نجاست کی تعریف۔ نجاست یعنی گندگی، کس کو کہتے ہیں گندگی؟ کپڑا، بدن یا جگہ وغیرہ کا ایسی حالت میں ہونا کہ شریعت اسے ناپاک اور گندا قرار دے، اس سے پاکی حاصل کرنے کا حکم دے، نجاست کہلاتا ہے۔ جس چیز کو شریعت گندگی بولتی ہے وہ نجاست ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو مٹی لگ گئی کہیں پر تو کوئی برا ہے کیا؟ اس کو شریعت گندگی نہیں بولتی۔ مٹی لگی تو کوئی گندگی شریعت کی نظر میں نہیں ہے، مٹی ناپاک نہیں ہے۔ ہاں، مٹی اگر ناپاک چیز مٹی میں ملی ہوئی ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر پیشاب لگ جائے یا گندگی اور لگ جائے، پاخانہ لگ جائے، اس طرح کی چیزیں، تو یہ نجاست کہلاتی ہے۔ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقیہ۔ دیکھیے نجاست حقیقیہ، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے، لفظ سے، نام سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حقیقیہ کا مطلب کیا؟ حقیقت میں رہنا وہ۔ حکمیہ کا مطلب دکری نہیں وہ، لیکن شریعت کا حکم ہے یہ نجیس ہے، وہ شریعت کا حکم ہے نجیس ہے۔ دیکھیے نجاست حقیقیہ وہ نجاست جو نظر آنے والی ہے، جیسے انسان کا پیشاب، پاخانہ، خون، گائے کا پیشاب، یہ سب نجاست حقیقیہ ہے۔ نجاست حکمیہ وہ نجاست جو بظاہر نظر نہ آنے والی ہو، لیکن شریعت نے اس پر ناپاکی کا حکم لگایا ہو، جیسے آدمی کا بے وضو یا جنوبی ہونا حالت جنابت میں، جبکہ غسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہے تو بھائی پورا جسم دھونے کا حکم ہے۔ جب پورا جسم دھونے کا حکم ہے تو بھائی آدمی نجس ہے، تو کیا وہ نجس آدمی کسی کپڑے کو ہاتھ لگا دے تو کہیں پر وہ چھو دے تو وہ چیز بھی نجس ہو جاتی کیا؟ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخص حقیقتاً نجس نہیں ہے، بلکہ شریعت کے حکم کی وجہ سے نجس ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اگر یہ نجس آدمی کسی دوسرے کو ہاتھ لگائے تو وہ دوسری چیز نجس نہیں ہوتی۔ لیکن اگر نجاست حقیقیہ ہاتھ پر لگی ہوئی ہے تو یہ ہاتھ کہیں لگائے تو وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی۔ تو نجاست حقیقیہ کی اقسام، اس کی 2 قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست ٹھیک۔ ہم لوگ ابھی نجاست حکمیہ اور حقیقیہ کو ذہن میں رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ چونکہ وقت زیادہ ہو رہا تو ابھی آج اتنا ہی بس کرتے ہیں۔ آگے پھر نجاست حکمیہ اور حقیقیہ کے آگے کیا ہے، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ، اس چیز کو سمجھ لیں گے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، گویا کہ ایک حساب سے سرپرائز، یہاں سے ہماری گرامر بھی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لہٰذا اگلے ہفتے سے ہماری گرامر بھی شروع ہو جائے گی کہ کیسے کیسے
ہم کو مسلم المسلم مؤمن المؤمن صالح الصالح ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے. جیسے پیچھے ہم نے کہا ہے رجز اور الرجز ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے. وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ گرامر بھی انشاءاللہ ہماری اس کے ذریعے شروع ہو جائے گی. اگلے ہفتے سے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیرا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.